على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تمام مسلمان خصوصاً مکتب اہل بیت کے پیروکار شیعہ اثنا عشری، ان کا عقیدہ ہے کہ اصول الدین 5 ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، اور فروع دین 10 ہیں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی اور عبادات سے ہے. وہ جو 5 اصول الدین ہیں ان میں سے توحید اور نبوت اور قیامت یہ اصول اسلام کہلاتے ہیں. توحید، نبوت اور قیامت کے اقرار کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں بن سکتا، اور اگر ان کے اقرار کے بعد خدا نخواستہ انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس کو مرتد کہا جاتا ہے. اور عدل اور امامت یہ اصول مذہب کہلاتے ہیں. یہ اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہیں اور انسان کی نجات کی شرط ہے. ایک بہت ہی مشہور، معروف اور مستند حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس میں آپ نے فرمایا ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 اعمال پر رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. نمبر 1 اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا. اقامہ صلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا ہے. یہ بعض غیر ذمہ دار اہل منبر نے بہت سارے لوگوں کو یہ باور کرایا ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے. قائم کرنا وہی پڑھنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اقامت کے وقت؟ قد قامت الصلاۃ. یہی قد قامت الصلاۃ ہے. اقامہ یعنی نماز کو قائم کرنا، نماز کو انجام دینا، اور ابھی آپ کہتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، اسی کا نام اقامہ صلاۃ ہے. ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنا اور عمل ہو، اقامہ صلاۃ اور عمل ہو، اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اقامہ صلاۃ کا حکم دیا تھا جو امام حسین علیہ السلام نے انجام دے دیا ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. نہیں، پڑھنا ہے اقامہ صلاۃ، نماز پڑھنا. اچھا جی، دوسرا وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی. اچھا جی، وحج البیت، بیت اللہ کا حج، اور وصوم شہر رمضان، رمضان مبارک کے روزے. یہ 4. والولایت لنا اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی ولایت اور امامت کا اقرار کرنا. یہ ان پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان پر بنیاد رکھی گئی ہے. اس کے بعد فرمایا فَجَعَلَ فِي 4 مِنْهَا رُخْصَةً، یعنی یہ جو شروع کے 4 ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں رخصت یعنی ان میں بعض صورتوں میں چھوٹ دی گئی ہے. چھوٹ، رخصت کا ترجمہ کرتے ہیں
چھوٹ دی گئی ہے، نرمی برتی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جو آدمی فمن لم یکن عندہ مال لم یکن زکات، جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر زکات واجب نہیں ہے۔ مال ہو اور وہ بھی مخصوص چیزیں ہیں، ہمارے فقہ میں 9 چیزیں ہیں جن میں زکات ہوتی ہے، وہ کھجوریں ہیں، کشمش ہے، گندم ہے، جو ہے، اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، سونا چاندی بشرطی کی سکے کی صورت میں ہو، رائج الوقت سکے کی صورت میں ہو، جو آج دنیا میں کسی بھی ملک میں نہیں ہے۔ دینار عراق اور کویت یہاں چلتا ہے، لیکن وہ پرانے زمانے کا سونے کا دینار نہیں ہے، وہی کاغذ کے نوٹ ہیں دینار کی صورت میں۔ یہ دبئی وغیرہ میں درہم ہیں، وہ بھی چاندی کے سکے رائج الوقت نہیں ہیں، وہ بھی درہم، وہ نوٹ کی صورت میں جو ہے وہ درہم ہوتے ہیں، یا ان میں زکوٰۃ نہیں ہے عملی طور پر، ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یعنی یہ جو 9 چیزیں گنی ہیں وہ جتنے بھی مقدار میں ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہو۔ نصاب ہے، نصاب، وہ کتنی کھجوریں ہوں، وہ کتنے وہ کشمش ہو، کتنی گندم ہو، کتنی جو ہو، اچھا جی کتنے اونٹ ہوں، کتنے گائے بھینس ہو، کتنی بھیڑ بکریاں ہوں، سونا کتنا ہو سکے کی صورت میں یا چاندی، وہ مقدار کہ جس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ یہ اگر مقررہ نصاب عدد یا وزن تک پہنچے تب زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کرنسی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، بعض ایسے مومنین کو بھی میں جانتا ہوں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آقا صاحب کرنسی میں ہمارے فقہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں بڑی تحریک چلا کہ ہم نے اپنا آپ کو یہ مستثنا قرار دیا ہے، چھوٹ دلائی ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ وہ ہر سال یہاں جب ہوتے تھے قریب تو ہر سال وہ زکوٰۃ لے کے آتے تھے، کرنسی کی زکوٰۃ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، وہ غریبوں کا بھلا ہوتا ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ورنہ کرنسی میں واجب نہیں ہے، کرنسی میں واجب نہیں ہے۔ اچھا جی، فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے اس میں جس کے پاس مال نہ ہو، لم یکن عندہ مال، لم یکن عندہ مال لم یکن له زکوٰۃ، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یا بالکل نہیں ہے، یا ہے لیکن مقررہ مقدار میں نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح وَمَن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ، جس کے پاس مال نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، اس پر حج واجب نہیں ہے، اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اتنا اس کے پاس پیسہ ہو کہ وہ سعودی عرب جا سکے، آ سکے، وہاں قیام طعام کا بھی اس کے پاس خرچہ ہے، قربانی وغیرہ وغیرہ، اور اس دوران ادھر جو اس کے واجب النفقہ ہیں ان کا خرچہ بھی ہے، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی اسی حج کی وجہ سے اس کی آئندہ کی معیشت اور زندگی متاثر نہ ہو، یہ کہلاتا ہے مستطیع، جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس صورت میں حج اس پر واجب ہے۔ آگے بڑا زبردست اور سخت قسم کا جملہ ہے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو خدا کا انکار کر دے، قیامت کا انکار کر دے یا رسالت کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ حج کی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کا نام کفر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی کے بعد ہے یہ کفر کی، حج کے انکار، نماز کی انکار، زکوٰۃ کے انکار یا خمس کا انکار یا روزے کے انکار مراد نہیں ہے، اسی سے مراد ہے۔ ومن کفرا، جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ کا اس نے کچھ نہیں بگاڑا، اللہ تعالیٰ سب عالمین سے بے نیاز ہے۔ یہاں مجھے ایک بہت حساس مسئلے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو ہمارے معاشرے میں پیش آتا رہتا ہے۔ بعض خواتین جو شادی شدہ ہوتی ہیں، شوہر کے گھر جاتی ہیں اور اس کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے والدین کے پاس، والدین کے مرنے کے بعد وہ ظاہر ہے
وہ جائیداد کے وارث بیٹے بھی ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ عام طور پر بیٹیاں جو ہیں یا وہ بہنیں اپنے بھائیوں سے ماں باپ کی جائیداد میں سے جو حصہ ہے نہیں مانگتی۔ البتہ ایسے کیس بھی میرے پاس آئے ہیں، مانگتی ہیں اور اس کے باوجود نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مستحق ہونے میں بیٹی اور بیٹا برابر ہے، مستحق ہونے میں برابر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، حقدار ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لڑکی کا حصہ 1/3 ہے جائیداد میں سے، اور جو بیٹا ہے اس کا حصہ 2/3 ہے۔ عام طور پر نہیں مانگتی خواتین۔ مجھے یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر ایک خاتون ہے اور وہ الحمدللہ اس کا میاں جو ہے کھاتا پیتا ہے، آسودہ حال ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اچھا وہ نہیں مانگتی اپنے بھائیوں سے باپ کا حصہ، تو ٹھیک ہے نہ مانگے، لیکن یہ اس کا حق ہے۔ اگر باپ سے بھائیوں سے جائیداد میں باپ کی میراث کے طور پر اپنا حصہ اگر یہ لیتی ہے تو اتنا پیسہ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ مثلا آج کے زمانے میں آج 11.25 لاکھ جو ہے نا سرکاری سکیم میں لیا جا رہا ہے۔ اچھا اگر وہ بھائیوں سے اپنا حصہ لے لے تو اس کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے، 15 لاکھ مثلا یا 13 لاکھ آ جاتا ہے۔ اب وہ بھائیوں پر رحم نہ کرے، کہے کہ آپ مہربانی کریں یہ مجھے دے دیں اس لیے کہ اس کی وجہ سے حج مجھ پر واجب ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ وہ ایک آدمی کے پاس آپ کا قرض ہے اور آپ اگر وہ سارا قرض آپ کو دے دے تو حج آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے مانگیں کہ بھئی یہ مجھ پر حج واجب ہو جاتا ہے، آپ مجھے قرض میرا ادا کریں تاکہ میں حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دے سکوں۔ یہ لحاظ کر کے اپنے آپ کو گناہگار نہ بنائیں۔ چلو پوری جائیداد 20 لاکھ سرکاری سکیم میں، پچھلے سال بھی کچھ لوگ وہ پرائیویٹ میں 20 لاکھ میں گئے تھے۔ خاتون اگر پورا حصہ نہیں مانگتی اپنے بھائیوں سے، کم از کم بھائیوں سے کہیں کہ بھائی جان دیکھو یہ آپ کے پاس میری اتنی جائیداد ہے، اس کی ٹوٹل 1 کروڑ بھی ہے، مجھے کم از کم 15 لاکھ 12 لاکھ دے دو۔ اگر آپ کو رحم آتا ہے اپنے بھائی پر تو کم از کم اتنا مانگو اپنے بھائی سے کہ جس سے آپ کے حج کے اخراجات پورے کر سکیں۔ اگر بھائی سے نہیں مانگتی اور اس پر رحم کر کے اس فریضہ کو ترک کرتی ہیں تو یہ اس زمرے میں آئے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَأُولَٰئِكَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس کی طرف عام توجہ نہیں ہے۔ خواتین کو متوجہ ہونا چاہیے، خواتین سے پہلے بھائیوں کو متوجہ ہونا چاہیے۔ فرض ہے بھائی کا، جس طرح آپ حقدار ہیں باپ کی جائیداد کے، اسی طرح آپ کی بہنیں بھی حقدار ہیں۔ حقدار ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک کا حصہ کم ہے اور ایک کا حصہ وہ زیادہ ہے۔ اگر سب نے پیشکش کرو، پیشکش ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں۔ بہن میں لیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لیتی کہتی معاف کر دیتی ہوں تو ٹھیک ہے، یہ ایک کار خیر ہوگا۔ لیکن کم از کم یہ پیشکش کرو کہ چلو ساری جائیداد نہیں لیتی تو کم از کم اتنے پیسے لے لو کہ جس سے تمہارا حج ہو سکتا ہے کروڑوں میں اس کا حصہ بنے، لاکھوں میں اس کا حصہ بنے۔ لیکن ایسی وہ لحاظ میں جو ہے نا وہ مروت کی وجہ سے نہ مانگے اور حج نہ کرے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگی اور وہ گناہگار ہوگی۔ لہذا خواتین اس مسئلے کی طرف جو ہے نا وہ توجہ رکھیں۔ اچھا جی، جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر حج نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، جو آدمی بیمار ہے وہ نماز مکمل چھوٹ نہیں ہے، اس کو نماز کے طریقے میں اس کو چھوٹ دی گئی ہے، نماز کے طریقے میں چھوٹ دی گئی ہے۔ اچھا جی، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ دائیں کروٹ لیٹ کے پڑھو یا بائیں کروٹ لیٹ کے پڑھو، پھر بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ پشت کے بل لیٹ کے پڑھو۔ اگر زندہ ہیں اور آپ کی عقل کام کرتی ہے
کسی حالت میں تو آپ موجود ہیں نا اپنے کمرے میں یا ہسپتال کے بیڈ کے اوپر، کسی بھی جس حالت میں بھی آپ زندہ ہیں اور آپ کی عقل کام کرتی ہے اس حالت میں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، یہ بعض مومنین بھی ایک خوش فہمی کے شکار ہیں، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو اس قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ یہ بعض کا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، بعض کا چھوٹا پیشاب، بعض بڑے پیشاب کا کنٹرول نہیں ہوتا، بعض بواسیر کے بیچارے شکار ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، بے پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں۔ اچھا جی، بڑا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، نہیں پڑھتے۔ اچھا، بواسیر ہے، مسلسل قطرے گرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ نہیں میرے بھائی، چھوٹ نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے، آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر تو اتنا آپ کو وقفہ مل جاتا ہے جس میں آپ کو یقین ہے کہ یعنی ان اوقات میں پیشاب کا وقفہ ہوگا، بڑے پیشاب کا وقفہ ہوگا، یا جس کو بواسیر ہے وہ خون بلیڈنگ کا وقفہ ہوگا، اس کا انتخاب کریں۔ اور اگر آپ کو بالکل 1 رکعت 2 رکعت کی بھی فرصت نہیں ملتی ہے تو سہولتیں موجود ہیں، وہ پمپر وغیرہ باندھ دیں، وہ بے شک جو ہے نا پیشاب کے قطرے گرتے رہیں، پاخانہ کے گرتا رہے، وہ خون بہتا رہے، اسی حالت میں آپ نماز پڑھیں۔ آپ کی نماز بھی اسی طرح صحیح ہے جس طرح ایک مکمل صحت مند آدمی کی نماز صحیح ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ یہاں تو اتنا فرمایا ہے نا کہ جو آدمی مریض ہے اس کو بیٹھ کے پڑھنے کا حکم ہے، اور مراحل بھی ہے، دائیں کروٹ، بائیں کروٹ، پشت کی حالت میں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی خدا نے خواستہ غرق ہو رہا ہے نا، غرق، اور وہ متوجہ ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، عقل حواس کام کرتے ہیں، وہی پانی اس کو بہا کے لے جا رہا ہے، وہی وہ نماز کی نیت کرے، اس کی بھی اسی طرح نماز ہو جاتی ہے جس طرح آپ کی مسجد امام صادق میں ہوتی ہے۔ مکمل چھوٹ اس وقت ہوتی ہے جب عقل کام چھوڑ دے، کیونکہ عقل جس کی نہ ہو، پاگل آدمی، اس پر نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ حج واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کیفیت سے جی بچائے۔ اچھا جی، قاعداً وَأَفْطَرَ شَهْرَ رمضان مبارک میں بھی بھئی آپ افطار کریں۔ ایک مستند اور ذمہ دار ڈاکٹر نے کہا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، نہ رکھیں آپ۔ اگر نقصان دہ ہونے کے باوجود آپ رکھیں گے، یہ آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگا، بعد میں دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ کچھ بوڑھے ضد کرتے ہیں بیچارے نا، وہ تقریباً افطار کے قریب بخار ہو جاتا ہے، نیم بے ہوش ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہے۔ یہ روزہ صحیح نہیں ہے، یہ روزہ صحیح نہیں ہے۔ مکمل صحت مند ہیں تو رکھو، نہیں تو پھر وہ نہ رکھیں روزہ۔ اگر اگلے رمضان تک آپ رکھنے کے قابل ہوئے تو اس کی قضا بجا لائیں، اور اگلے رمضان تک اس کو قضا بجا لانے کے قابل نہیں بنتے، بیماری اسی طرح رہتی ہے، پھر آپ نے مد دینا ہے، 1 مہینے کا 22.5 کلو آٹا دینا ہے، روزہ رکھنا آپ پر واجب نہیں ہے۔ یہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ رسول امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ جو 4 عبادات میں ایک میں مکمل چھوٹ ہے، بعض کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ولایت ایک ایسا عمل ہے البتہ دل کا کہ جس میں کسی قسم کا چھوٹ نہیں ہے، غریب پر واجب ہے، امیر پر واجب ہے، عورت پر واجب ہے، مرد پر واجب ہے۔ وہ دل سے علی اور اولاد علی کو اپنا امام حجت خدا ماننا، اس کے لیے کوئی بیماری رکاوٹ نہ بیماری رکاوٹ بن سکتی ہے، نہ پتہ نہیں وہ غربت اور ناداری رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ان تینوں میں آپ نے کہا بعد میں مکمل چھوٹ ہے، حج بالکل واجب نہیں ہے، خمس بالکل واجب نہیں ہے، زکوٰۃ بالکل واجب نہیں ہے، البتہ نماز و روزے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ لیکن ولایت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ والولایت صحیحا کان او مریضا، بندہ صحت مند ہو یا مریض ہو، ذو مال او لا مال لہ، ثروت مند اور مالدار ہے یا جس کا کوئی مال نہیں ہے، فہی لازمۃ، ہر حالت میں علی اور علی کے 11 فرزندوں کی امامت کا اقرار واجب ہے، اس کے بغیر عبادات قبول نہیں ہے۔ البتہ یہاں کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے، وہ شرارتی ذہن اسی کی کلپ بنائیں کہ دیکھو اس نے امامت کا ذکر کر دیا، وہ اللہ کی توحید کا ذکر نہیں کیا اور نبوت کا ذکر نہیں کیا، یہ توحید کے بھی منکر ہیں، رسالت کے بھی منکر ہے، بنانے کا کلپ بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتا ہوں ان کو۔ ولایت کی نوبت توحید اور نبوت کے بعد آتی ہے،
جو خدا کو مانتا ہے وہ رسول کو مانتا ہے، اور رسول کی رحلت کے بعد رسول کی جانشین کے طور پر چونکہ اختلافی مسئلہ چلا رہا ہے، لہذا اس کی اہمیت کے پیش نظر امام نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ورنہ توحید کے اقرار کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ولایت کے اقرار کے بغیر بندہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ وہ جتنے بھی 80% یا 75% مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے ولایت کے منکر ہیں، لیکن ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں جب تک ان کے دل میں اہل بیت کی دشمنی اور بغض نہ ہو، ورنہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا وہ کافر ہے، اسی طرح نجس ہے جس طرح خدا کا منکر نجس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 5 اصول کی پاسداری اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔